السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ توبہ کی یہ 6 نمبر آیت ہے۔ سوال جو کل کیا گیا تھا اور اس کے جواب میں جو آیت پیش کی گئی وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 کو پیش کیا گیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے۔ یہاں دین اسلام کا ایک ایسا رویہ اور رخ پیش کیا جا رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ دین اسلام انسانیت کا کتنا زبردست درس دیتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ دین اسلام لڑائی کا دھرم ہے، جھگڑے کا دھرم ہے، آتنکواد کا دھرم ہے، دہشت گردی کا دھرم ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دراصل کچھ جو مائنڈلی ڈسٹرب ہوتے ہیں جو لوگ جن کو سائیکیٹرک پرابلم ہوتی ہے، ان کو دراصل اس طرح کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کو پیار کی بھاشا سمجھ میں نہیں آتی ہے، اتحاد کی بھاشا سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کو تو صرف لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ لہذا وہ دین اسلام کا مطالعہ تھوڑا بہت کرتے ہیں اور دین اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو دین اسلام کی جو سب سے پوتر قرآن ہے، کتاب ہے، وہ قرآن ہے جو آسمانی گرنتھ ہے، اس میں جو ہے حکم دیا گیا ہے جہاں مشرکوں کو پاؤ، کافروں کو پاؤ، مارو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک وقت ہے، وہ ایک وقت خاص تھا کہ جہاں پر یہ حکم دیا گیا تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اگر دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو دو گروہ ایک دوسرے کو پھول تھوڑی پہناتے ہیں، پھول کی مالا تھوڑی پہناتے ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہیں گے کہ ارے بھائی اگر اس کو پاؤ تو مارو، ایسے کہیں گے ہی۔ تو یہ تو ایک دستور ہے دنیا کا، لڑائی جھگڑے میں کوئی پھول تو برستے نہیں ہیں، یا تو پتھر لاٹھی یہ سب برستے ہیں۔ لیکن دین اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، دیکھیے آپ، ان لوگوں کے لیے یہ درس ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام لڑنے لڑانے کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں آگے پیچھے بھی پڑھ لیا کرو، اگر قرآن کے ذریعے تم لوگ اگر اس طرح کی باتوں کو عوام کے سامنے رکھتے ہو کہ دیکھو قرآن میں حکم ہے جہاں کافروں کو پاؤ وہاں ان کو مارو، اگر ایسا حکم موجود ہے قرآن میں تو اس کو بھی دیکھ لیں آپ۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 6 ہے، سورت نمبر 9، سورہ نمبر 9، سورت کا نام سورہ التوبہ، اور اس کی آیت نمبر 6۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، اے مسلمانوں، اب اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو کیا کرو؟ اللہ نے کیا تعلیم دی؟ تو اسے پناہ دے دے۔ پناہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مارنا؟ نہ، پناہ کا معنی مارنا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آپ کی امان میں آنا چاہتا ہے، آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے، وہ مشرک ہے، کافر ہے، اگر وہ آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے تو اس کو حفاظت میں رکھ لو، اس کو امان دے دو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو مارو، مارنے کا حکم نہیں ہے، نہ بالکل نہیں۔ بھائی چارہ نبھاؤ، اس کے ساتھ رحیمانہ سلوک کرو، اس کو اپنی پناہ میں لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ تمہارے اخلاق، تمہارے آداب، تمہارے کریکٹر کو دیکھ کر، تمہاری بولی چالی کو دیکھ کر اس کے ذہن میں جو آپ کے پرتی برائی تھی وہ ہو سکتا ہے صاف ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کسی نے اس کے دماغ میں کوئی بات بھر رکھی ہو کہ بھئی مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں،
جب وہ آپ کے امان میں رہے گا تو آپ کے اخلاق کے بارے میں وہ پتہ لگا لے گا کہ یار یہ تو ایسا نہیں ہے جیسا لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب اس کے بعد یہاں بتایا گیا کہ اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات سن لے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ کی بات سن لے۔ جی اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سنے گا، جو کلام اللہ سنے گا، تو اس کا دل اور دماغ چینج ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، کیونکہ قرآن اور حدیث نے تو کہیں بھی فتنہ فساد پھیلانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فتنہ فساد کو روکنے کا حکم دیا ہے کہ اگر کہیں فتنہ فساد ہو رہا ہے تو اس کو روکو، اس کو روکو۔ اب یہاں پر دین اسلام میں بڑا پیارا مذہب ہے، دین اسلام بڑا پیارا جو ہے دین ہے، دین ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر تمہارے ملک میں، تمہارے وطن میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے گھر میں ایسا آدمی آ جائے جو کام کرنے والا ہو، قاصد ہو، یا جو ہے تمہارے پاس کسی قوم کی طرف سے آیا ہے، یا جو ہے پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہے، یا کام کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کو جو ہے صدر نے، نائب نے، اور ملک کے ذمہ دار نے اور قوم کے ذمہ دار نے پناہ دے دی ہے، تو پھر وہ پناہ میں ہے۔ یہاں تک پناہ میں ہے وہ، یہاں تک بتایا گیا کہ یا تو وہ آپ کی بات مان لے، یا تو وہ آپ کی بات مان لے، یعنی اللہ کا کلام سن لے، اور اگر وہ اللہ کا کلام سن کے آپ کی بات نہ مانے تو پھر آپ کیا کرو؟ اس کو اس کی جگہ تک پہنچا دو جہاں اس کی جگہ ہے، یعنی اپنا جو آپ کا جو ایریا ہے، اس ایریا کے اندر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی حفاظت کرو، یعنی اس کافر کی حفاظت کرنا، اس مشرک کی حفاظت کرنا جو آپ کی امان میں ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ دراصل مسلمانوں کے اخلاق بہت زیادہ گر گئے، مسلمانوں کے اخلاق بہت زیادہ گر گئے۔ آپ کو معلوم ہے صلح حدیبیہ، یعنی حدیبیہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے بہت سارے قاصد آئے، جیسے عروہ بن مسعود ہے، اور اسی طریقے سے مکرز بن حفص ہے، اور اسی طریقے سے سہیل بن عمرو ہے، یہ آئے۔ اور یہ جب آئے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت، جو ادب، جو احترام صحابہ کرام کے درمیان موجود ہے، وہ اس سے بہت متاثر ہوئے، اتنے متاثر ہوئے کہ وہ گئے اپنی قوم میں، اور وہاں جا کے کیا کہا؟ اے لوگو، ہم نے بادشاہ تو بہت دیکھے ہیں، ہم نے قیصر اور کسریٰ، ہم نے بہت سارے بادشاہ دیکھے، لیکن واللہ ایسی عزت، ایسا ادب، ایسا احترام ہم نے کسی کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، جتنا احترام، جتنا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاصدوں کو جو آئے تھے ان کو پناہ دی اور واپس گئے۔ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اپنے اخلاق کو کفار کے سامنے اچھا پیش کرو، مشرکوں کے سامنے اپنے اخلاق کو اچھا پیش کرو، ان کے سامنے اپنی سچائی، اپنی امانت داری، دیانت داری، عقل مندی کا ثبوت دو ان کے سامنے۔ ان کو لگنا چاہیے کہ ہاں یہ قوم ہے مسلمانوں کی جو بہت اچھی قوم ہے، جو امانت دار ہے، خیانت نہیں کرتی، جو سچ بولنے والی ہے، جھوٹ بولنے والی نہیں ہے، جو وعدہ خلاف نہیں ہے، جو وعدہ کرتی ہے اس کو پورا کرتی ہے، جس کے اندر انسانیت موجود ہے، جس سے کسی کی بہن بیٹی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جس سے کسی قوم کو، کسی ملک کو، کسی خطے کو کوئی ڈر اور کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان ایسی قوم ہے۔ اپنے آپ کو پیش کرو، اپنے اخلاق کو پیش کرو، اپنی عادتوں کو پیش کرو۔ اگر آپ کے عادت، آپ کے اخلاق ہی اچھے نہیں رہیں گے، برے رہیں گے، تو کوئی بھی قوم آپ سے متاثر نہیں ہوگی۔ اور جب حدیبیہ والا جو مسئلہ تھا، جب یہ قاصد واپس گئے تو ان باتوں کا کتنا اثر ہوا، نہ جانے کتنے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا۔ اور پھر اس کے بعد
ہمارے لیے اس آیت میں ایک اور تعلیم کہ پھر تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دے. کتنی بڑی بات ہے یہ. یعنی حفاظت کی ذمہ داری ہے اور حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کو اس کے گھر تک پہنچاؤ. راستے میں کوئی شخص کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرک نے کافر نے آپ سے پناہ مانگی اور وہ جو ہے راستے میں جا رہا تھا اور کسی مسلمان نے اس کو مارا. نہ، اس کی حفاظت کے ساتھ اس کو اس کے گھر تک پہنچاؤ تاکہ اس کو راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو. اور پھر فرمایا یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں. دراصل ان بیچاروں کو معلوم نہیں ہے. ان کو اپنی طرف سے اچھی بات پیش کرو تاکہ ان کے دلوں میں جگہ ہو. لہذا قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مشرکوں کے بارے میں بتایا کہ اگر یہ تم سے پناہ طلب کریں، اگر تمہاری حفاظت میں آئیں، اگر تمہارے ملک میں یہ کام کریں، اگر تمہارے ملک میں یہ جو ہے پیغام لے کر آئیں، کام کرنے کے لیے آئیں، ہر اعتبار سے ان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے. ان کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. کتنی اچھی بات ہے یہ. مگر کیا کریں، ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے ذہنوں میں کچھ طرح طرح کی باتیں ہیں کہ دین اسلام ایسا ہے ویسا ہے. میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے. بہت اچھا مذہب ہے اور بہت اچھی تعلیم دیتا ہے. لہذا لڑنے کی تعلیم نہیں دیتا جب تک کہ اب یوں تو اگر آپ کا کوئی مال چھین رہا ہے، کوئی آپ کے گھر کو چھین رہا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ کہو گے کہ ہاں لے جاؤ بھائی، میرا گھر ہے میں دے دیتا ہوں، ہمارا دھرم ہمیں لڑنے کی تعلیم نہیں دیتا. ارے بھائی، ہر دھرم یہ کہتا ہے کہ بھائی جو ہے باطل کے خلاف لڑو، ناجائز کے خلاف لڑو، جو حق پہ نہیں ہے، جو ادھرمی ہیں ان کے خلاف لڑو. ظاہر سی بات ہے ہر دھرم یہ تعلیم دیتا ہے اور ہر دھرم میں یہ تعلیم موجود ہے کہ اگر کوئی تمہاری بہن بیٹی کی عزت سے کھیلے، کوئی تمہارے جو ہے گھروں کو لوٹے، کوئی تمہارے ملک کو لوٹے تو اس کو کرارا جواب دو. ہر دھرم یہ تعلیم دیتا ہے. اور اپنے ملک کی حفاظت کرنا سب کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اپنے ملک کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہے. لہذا اس آیت سے ہمیں یہ تعلیم ملی کہ جو بے علم لوگ ہیں ان تک علم پہنچایا جائے، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے. لہذا اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالی ہمیں قرآن کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.